لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ، کہ ایک مومن کی جو عظمت ہے اللہ کے نزدیک وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعظیم اور تکریم، ادب اور احترام کتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری انسان کی عظمت اور احترام۔ خدا نہ خواستہ کوئی بیت اللہ کو توڑے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ ایک مسلمان کا دل توڑنا اور اس کو قتل کرنا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ کسی عالم کی اپنی گھڑی ہوئی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اس ایک حدیث پر اگر ہم غور کریں اور بار بار کریں اور اپنے رشتوں کو دیکھیں، ہم سے جڑے رشتوں کو، یعنی ہر آدمی کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا یا کوئی کسی کی بہن ہوگی، کسی کا استاد ہوگا یا کسی کا شاگرد ہوگا، کسی کا امام ہوگا یا کسی امام کا مقتدی ہوگا، کسی کا پڑوسی ہوگا، کسی کا مالک ہوگا یا کسی کا نوکر ہوگا، کسی کا پارٹنر ہوگا یا کسی کا شریک ہوگا۔ تو ہم سے جڑے جتنے رشتے ہیں، ہم اس میں یہ خیال رکھیں کہ بیت اللہ کو گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا اس کے دل کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بھائی جب ایک انسان کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ ہے تو اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہو، صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا کتنا گناہ ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا کیسے ہم دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو پانی پلائے گا، اللہ قیامت کے دن کہیں گے اس کو پانی پلانا مجھے پانی پلانا ہے، اس کو کھانا کھلانا مجھے کھانا کھلانا ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، ایک انسان کی عزت کو اچھالنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔